بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد یونس آوان، آج کے ایک نیا ٹاپک کے ساتھ جو ہے آؤٹ پٹ ڈیوائسز۔ آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں کل ہم نے پڑھا تھا پرنٹر کے بارے میں، آج مزید آپ کو پرنٹر کے پارٹ 2 کے بارے میں بتاؤں گا۔ کل ہم نے پرنٹر کے بارے میں پڑھا تھا کہ پرنٹر کیا ہے، اس کی قسمیں کتنی ہیں، امپیکٹ اور نان امپیکٹ پرنٹر تھا۔ پھر امپیکٹ پرنٹر کی قسمیں تھیں ڈیزی ویل ڈاٹ میٹرکس پرنٹر، ڈیزی ویل پرنٹر، لائن پرنٹر، اور اس کے بعد پھر ہم نے تھوڑی سی تعریف پڑھی تھی نان امپیکٹ پرنٹر کی۔ اس میں پھر لیزر پرنٹر کے بارے میں پڑھا تھا، اس میں الیکٹرو تھرمل پرنٹر، الیکٹرو اسٹیٹک پرنٹر، یہاں تک کل ہم نے پڑھا تھا۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے انک جیٹ پرنٹر۔ انک جیٹ پرنٹر میں سیاہی کا ایک کاغذ کی شیٹ پر چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، جسے مقناطیسی پلیٹیں سیاہی سے کاغذ پر حسب منشا اشکال بنا دیتی ہیں۔ انک جیٹ پرنٹر بھی لیزر پرنٹر کی طرح اونچی کوالٹی کی پرنٹنگ کر سکتے ہیں۔ ایک عام انک جیٹ پرنٹر پر 300 نقاط فی انچ کی ریزولیشن مہیا کرتا ہے، اگرچہ کچھ نئے ماڈلز کی ریزولیشن اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پرنٹر اونچی کوالٹی کی رنگین گرافکس، جن میں فوٹو بھی شامل ہیں، بنا سکتا ہے۔ عموماً انک جیٹ پرنٹر کی قیمت لیزر پرنٹر سے کم ہوتی ہے، لیکن کافی سست رفتار ہوتے ہیں۔ ان میں ایک نقص یہ ہے کہ اس کے استعمال کرنے سے ایک خاص سیاہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ زیادہ تر انک جیٹ پرنٹر پکچرز وغیرہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے پلاٹرز۔ پلاٹر ایک بہت بڑا پرنٹر ہے جسے کمپیوٹر سے ایک یا ایک سے زیادہ خودکار پینز سے کاغذ پر خاکے نقشے بنانے کے احکامات ملتے ہیں۔ ریگولر پرنٹر کے برعکس یہ کمپیوٹر گرافکس فائلز کمانڈ سے براہ راست ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک مسلسل لائنیں لگا سکتا ہے۔ پلاٹرز کی ہمارے پاس 3 بنیادی قسمیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے ڈرم پلاٹر، دوسرے نمبر پہ ہے فلیٹ بیڈ پلاٹر، تیسرے نمبر پہ ہے الیکٹرو اسٹیٹک پلاٹر۔ اچھا جی، ڈرم پلاٹر کسے کہتے ہیں؟ ڈرم پلاٹر کی پرنٹنگ کی میکانی ساخت ایک پین، ایک ڈرم شامل ہے۔ کاغذ ڈرم پر لپٹا ہوتا ہے جو کہ آگے پیچھے گھومتا ہے۔ کاغذ پر امیج بنانے کے لیے ایک پین جو ایک کارٹریج میں لگا ہوتا ہے سطح سے متوازی حرکت کرتا ہے، جبکہ ڈرم کے گھومنے سے کاغذ عمودی سمت میں حرکت کرتا ہے۔ اس طرح کاغذ کی عمودی حرکت اور پین کی متوازی حرکت کے باعث مطلوبہ ڈیزائن بن جاتا ہے۔ مختلف رنگوں والے پین استعمال کر کے ہم رنگین ڈیزائن بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فلیٹ بیڈ پلاٹرز۔ فلیٹ بیڈ پلاٹر کی میکانی ساخت 2 بازوں اور ایک مستطیلی فلیٹ بیڈ پر مشتمل ہوتی ہے۔ فلیٹ بیڈ پلاٹرز 2 بازو استعمال کرتے ہیں، جن میں سے ہر ایک بازو رنگین پنوں کا سیٹ ہوتا ہے۔ جب ایک ساکن کاغذ کے ٹکڑے پر تصویر کشی کرتے ہیں تو دونوں بازو عموماً عمل کرتے ہیں۔ فلیٹ بیڈ پلاٹر اتنے سست رفتار ہوتے ہیں کہ ان میں سے ایک پیچیدہ ڈرائنگ کو پرنٹ کرنے میں گھنٹوں وقت لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے الیکٹرو اسٹیٹک پلاٹر۔ اس قسم کے پلاٹر میں منفی چارج شدہ کاغذ پر مثبت چارج شدہ سیاہی ٹونر کو اپنی طرف کھینچ کر خاکے بناتے ہیں۔ اصولی طور پر پرنٹر کے مقابلے میں پلاٹرز بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر کمپیوٹر ایڈڈ انجینئرنگ CAE کا پروگرام، مثال کے طور پر CAD کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن اور CAM کمپیوٹر ایڈڈ مینوفیکچرنگ میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا ٹاپک تھا آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں پرنٹر، جو زیادہ تر آفیسز وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ آج کل کسی بھی قسم کی پرنٹنگ ہو، پینافلکس، ایکسٹراز، مختلف کاموں میں پرنٹر
لازم و ملزوم ہے۔ اگر آپ کو میرے ٹاپک کی سمجھ آئی ہو، میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اگلے لیکچر آپ بآسانی لے سکیں۔ اللہ حافظ۔